ہم بات کریں گے سید احمد شاہ بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو ویلکم آپ کے اپنے پروگرام میں اور پی ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پہ، جس میں آپ سب کو اپنا آپ بتانے کا، اپنی کامیابی بتانے کا بڑا سنہری موقع دیا جاتا ہے. اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسے ینگسٹر سے مل کے، اور آپ لوگوں نے جو فیلڈ چوز کی ہوئی ہے زبردست. آپ اپنے بارے میں بتائیں. پہلے تو میں تھینک یو کہنا چاہوں گا پی ٹی وی کا اور آپ کی ٹیم کا، جس نے میرے جیسے کسان کو ایک پلیٹ فارم دیا بولنے کا، کیونکہ ہم کسانوں کو نا پلیٹ فارم نہیں ملتا بولنے کے لیے. ہمارے ساتھ، میرے ساتھ تو نہیں، سب کسانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے. کھادوں کے ریٹ، بہت سارے معاملات، ایکسپینسز زیادہ ہیں. ہمارے پاس بجٹ نہیں ہوتا. اپنی فصلوں کو کاشت کر لیتے ہیں لیکن آگے چلانے کے لیے نہیں ہوتا. بجٹ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ایک چیز ہے، بڑی پالیسیز بنتی رہی ہیں. مجھے تو یہ رہتا ہے کہ یہ ایک فیلڈ ہے جس کو ماشاءاللہ سے ہمارا پی ٹی وی تو اتنا پروموٹ کرتا ہے کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، ہم نے ہر فصل کی کاشت کی، ہم نے اس پہ پروگرام دیکھے. جی نو ڈاؤٹ. بالکل آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ محکمہ زراعت کی میں اکثر اب وہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ویڈیوز لگا رہے ہیں، اس میں بڑا اچھا نالج دے رہے ہیں. لیکن ڈیجیٹل ورک سے ہٹ کے جو فیلڈ ورک ہے وہ محکمہ زراعت کے جو نیچے اوپر آفیسرز بہت اچھے ہیں، کیونکہ وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہے. جو علم رکھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اس پہ عمل کرتا ہے. ہاں، ہر انسان اپنا کردار ادا کرے نا. وہی بات ہے، میں ہمیشہ سے ایک بات کرتی ہوں کہ ہمیں ایک چیز بنا کے دے دی گئی ہے. اب اس کے بعد جو مین چیز تھی وہ آ گئی، ہم گھر کے مالک بن گئے. ٹھیک ہے، اب اس گھر کو مینٹین کیسے رکھنا ہے، پر منتھ رکھنا ہے، پر ایئر رکھنا ہے، وہ ورکرز کا کام ہے. وہ ہماری ذمہ داری آتی ہے. اور اگر ایک ہم دیکھتے ہیں، ایک واچ مین سے لے کے ایک آنر تک اگر کوئی ایک بندہ بھی اس میں وہ کرتا ہے تو سارا ہم ملبہ ایک انسان پہ لگا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہے. جو کسان ہے نا، اس کو یہ نہیں پتا کون سی فصل کون سے ٹائم پہ صحیح ٹائم پہ کاشت کرنی ہے، کون سا سیڈ اچھا ہے. اور اس کو جب کھاد چاہیے تو کھاد نہیں ملتی تو فصل خراب ہو جاتی ہے. جو ایف اوز ہیں محکمہ زراعت کے، وہ جاتے ہی نہیں ہیں، کسانوں کو بتاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے فصلات خراب ہوتی ہیں. میرا بیسیکلی میں تھوڑا سا اپنا انٹرو دینا چاہوں گا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے دینا. مجھے 5 منٹ چاہیے ہوگی. میں جب چھوٹا تھا، 5 ایئرز اولڈ تھا، تو مجھے بلڈ کینسر ہو گیا تھا. پھر میرے والد صاحب سید نثار حسین شاہ، انہوں نے مجھے اٹھایا اور لے کے آغا خان گئے، میرا ٹریٹمنٹ کرایا. میرے سارے اہل خانہ کی بڑی ہمت ہے، انہوں نے میرے لیے بہت سروائیو کیا. تو میں جب 14-15 سال کا ہوا تو تب تک مطلب میں بالکل گورا کاغذ تھا، کیونکہ میں کبھی سکول نہیں گیا تھا. تو اس کے بعد جب میں بالکل ٹھیک ہو گیا، والد صاحب نے تو جو کچھ فیس کیا، وہ ہارٹ پیشنٹ ہو گئے، جو کچھ ہوا اللہ پاک ان کی زندگی لمبی کرے. اس کے بعد میری والدہ نے ہمت کی، مجھے پڑھانا شروع کیا. میری بڑی سسٹر ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر رضا فاطمہ، انہوں نے پڑھایا. میں نے ود ان 2 ایئرز نرسری سے لے کے 10th تک کی ساری بکس پڑھ لیں. اس کے بعد میں نے بورڈ کے ایگزامز دیے، ایف اے کیا. اس طرح میری ایجوکیشن کے ساتھ ہی میں نے ساتھ بزنس سٹارٹ کیا، فوریکس ٹریڈنگ کی اور بزنس کیے. میرا ایگریکلچر کا کوئی مائنڈ نہیں تھا، حالانکہ ہمارا بیک گراؤنڈ سارا ایگریکلچر کا تھا، ذمہ دار تھے ہم. ایک بار کیا ہوا کہ ہمارے ایک مزیرے کو نقصان ہوا، وہ 14-15 لاکھ لے کے بھاگ گیا. تو والد صاحب والدہ پریشان تھے، تو میں ویگن پہ بیٹھا اور فارم پہ پہنچا. تو وہاں سے ریکوری کے لیے گیا، تو جا کے جب اس کے گھر گیا تو دیکھا اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، وہ لاس کر گیا تھا، یا جو تھا اللہ کو بہتر پتا. پھر والدہ نے کہا بیٹا چھوڑ دو، ان کے گھر پتہ نہیں روٹی بھی نہ بنتی ہو، ہمارے گھر بن رہی ہے، آپ اپنا کام کرو. میں نے وہاں سے ایگریکلچر میں سٹارٹ کیا اپنا ذمہ دارہ، اور الحمدللہ 2012 سے لے کے 2024 ہو گیا ہے. میں اللہ پاک نے مجھ جیسے انسان کو اتنا جو علم دیا ہے، میں اس کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک اپنا چھوٹا سا فارم ہے میرا 40-50 ایکڑ کا، جس میں سے 30 ایکڑ میں خود مینیج کرتا ہوں. اس میں نے اس کا جو والد صاحب کے نام پہ بخاری ایگریکلچر ریسرچ فارم اس کا نام رکھا ہے، اور وہاں پہ میں ریسرچ کرتا ہوں. ہمارا جو کام ہے میرا وہ یہ ہے کہ میں باہر سے کچھ پلانٹس اور کچھ سیڈز اس طرح کے امپورٹ کرتا ہوں جو ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، جو آئیں اور ہمارے ملک کا اثاثہ بنے. وہ ہزاروں ڈالر کے پڑتے ہیں، لاکھوں کے پڑتے ہیں. ہمیں کسان ہونے کے باوجود ہمیں بڑا دقت ہوتی ہے. ایک کے جی سیڈ کی قیمت 3-3 لاکھ ہوتی ہے.
ابھی جیسے ورلڈز موسٹ ایکسپینسو ویری سون آپ کو یہ سہولیات ملیں گی، کیونکہ میں 2-3 بہت ہی اچھے انٹرویوز کر چکی ہوں اور شاید مجھے بھی نالج نہ ہوتی. میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اسی پروگرام میں ہمیں اور ہماری حکومت کی طرف سے یہ چیز ملی ہے اور ماشاءاللہ سے میں جب لاسٹ ٹائم میرے پاس آئے ہیں میرے گیسٹ تو میں حیران تھی. میں کہہ رہی تھی واقعی کہ انہوں نے جیسے جیسے ہمیں بتایا ہم لوگ بہت ساری چیزوں سے نا واقف ہیں. یہ ہمارا بہت قصور ہے کہ ہم کسی بھی ایک چیز پہ لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی سی سرچ کریں. جیسے آپ نے بہت اچھا کام کیا، دل سے خوشی ہوئی ہے اور آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بات آپ کی کاٹی تھی. اب بتائیے گا. جی تو میں نے ابھی حال ہی میں جاپان سے مینگو منگائے تھے. میازاکی ورلڈز موسٹ ایکسپینسو مینگو ہے. تقریباً اس کا 1 kg جو ہے یورپ میں سیل ہوا تھا $4000 کا. یہ دیکھ لیں وہ ہمارے پاکستانی 7-8 لاکھ روپے بنتے ہیں. بھائی دبئی رہتا ہے، اس نے بتایا وہاں پہ تقریباً 12000 درہم کا 1 kg سیل ہوتا ہے. تو اس کے پلانٹس 2 منگائے، پھر ان میں سے ایک مر گیا. اس میں کیا خاصیت ہے؟ میم وہ ایک میازاکی آئی لینڈ ہے جاپان میں، وہاں پہ بیسیکلی وہاں کی بریڈ بنائی گئی تھی. میازاکی اس آئی لینڈ کے نیم پہ میازاکی نام دیا گیا. اس ورائٹی کا نام ہے تایو نو تماگو. ٹھیک ہے. اور وہ بالکل جب ریڈ ہو جاتا ہے سورج کی طرح اور بہت خوبصورت ہے. انڈیا ہمارے سے خوش ذائقہ بھی ہے، بہت ٹیسٹی ہے. ہمارے علاقے سے زیادہ نہیں، ہمارے علاقے سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ چیز تو مجھے چاہیے تھی کیونکہ ابھی لاسٹ ٹائم جو میرے گیسٹ آئے ہیں جن کے میں ذکر کری تھی ان کو سعودیہ والوں نے اسپیشلی بلوایا تھا اور وہ 40 ممالک کا اپنا کمپلیٹ کر چکے تھے جرنی. وہ بھی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ تھے اور انہوں نے جب یہ بات بتائی نا مینگو کی، اس لیے میں نے مینگو کی ڈیٹیلز لی تھی. جی تو میم وہ ہائبرڈ مینگو ہے، وہ اس کے اندر ایپل کا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور 1-2 خوشبو اور پھل فروٹوں کی بھی آتی ہیں. تو باقی یہ تو سارا رل مل ویسے اساں کہیں کو کیوں آکھوں اچھا ہے ساڈے اپنے بہوں چنگے. نہیں میڈم گال یہ ہے کہ اگر اساں ایو جی ویرائٹیز کو چیزاں کو اساں اتھا کساناں کو عام کرے سو نا، اگر سا کو گورنمنٹ دی سپورٹ مل سی دبل ساڈا کسان بھی چنگے پیسے کما سکسی، ساڈا غریب بھی چنگا فروٹ کھا سکسی. ہن گال آئیے نا، ہن چس آئیے کی میں عادت ہے، ہن چس آئیے زبردست. ساڈا میرا شوق ہے کہ ساڈا کسان کول دنیا دی ہر چنگی ورائٹی ہوئے. میرے کول الحمدللہ دنیا دی نایاب انار دیاں 18 ورائٹیاں ہیں جنہاں دے ایک ڈوڈو بوٹے میں منگائیں. امریکہ دوں دے ادر کنٹریز دوں، رشیا دوں، افغانستان دوں ریسرچ سینٹر دوں آئیں. انہاں کو میں ودیندا پیاں. وہ سیڈ لیس انار ہیں، رتے رنگ دیں، کلو دا انار تھیں دے. وہ میرا شوق ہے کہ جیلے میرے کول ود ویسی میں انہاں دی کلمہ انشاءاللہ ساڈی دعوت تھی سی پروگرام دی. میں تمام محکمے کو انہاں دے دیساں. حال ہی میں امریکہ دوں ایک ایووکاڈو منگایا آئی. وہ انفارچونیٹلی بس سروائیو نہ کر سکا. تھوڑی MNS یونیورسٹی ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ جی رکھوایا آئی، لیکن انہاں دی غلطی کہنے انہاں تا کیئر کی تھی میرے نال. لیکن وہ پچھو جی میں آیا دبل غلط ٹائم اکثر مالکان دا قصور بھی ہوندے ہیں. جی ہاں بالکل بالکل. تے انشاءاللہ تواڈے نال اج گال تھی تے لیکن اپریشیٹ کرے ساں تاکوں تساں پڑھے لکھے جتنے بھی نوجوان اگر یہ فیلڈ وچ آسو تو ہوپ فلی نہیں 100% گارنٹیڈ جو اساں ترقی ہون تک کیتی ان تو کئی. جی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آج واقعی کہ ایگریکلچر کے حوالے سے اتنی ینگ جنریشن اور اس حد تک اپنی محنت اور حب میں نظر آ رہی ہے. مجھے آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ آپ نے تو یہ کیا چوز، لیکن کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اور ینگسٹر بھی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں؟ جی میم ایسا ہے کہ میں ایگریکلچر کنسلٹنسی بھی دیتا ہوں. آرچرڈ مینجمنٹ جس جو بے ابان زمینیں ہوتی ہیں بنجر، اس کو آباد کیسے کرنا ہے. کچھ لوگوں کو باغات لگانے کا تجربہ نہیں ہے، وہ پوچھتے ہیں باغات کیسے لگانے ہیں. تقریباً 1200 فارمرز ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے جو رہنمائی لیتے ہیں زمین کیسے بہتر کرنی ہے، باغ کیسے لگانا ہے، انٹر کراپنگ کیسے کرنی ہے. ہمارے کچھ ایشوز ہیں جو میں آج وہ لازمی اٹھانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ادر کنٹریز جو ہیں وہ کیوں کامیاب ہیں ایگریکلچر میں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بچے کوئی بھی چیز کسی بھی فیلڈ میں ایگریکلچر میں نہیں، اگر کوئی چیز بچہ انوینٹ کرتا ہے، کوئی ایک غریب آدمی کوئی چیز انوینٹ کرتا ہے، اس کو سہولیات ملتی ہیں، اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اب ایسا ہوا کہ ہمارے یہاں پہ اگر آپ کوئی نئی چیز لائک بنا لیتے ہیں یا انٹروڈیوس کراتے ہیں تو ہمارے ادارے ناراض ہو جاتے ہیں.
لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گی، ایگریکلچر کے حوالے سے اگر بات کریں، سلام پیش کروں گی آپ کے والدین کو، ادروائز ہمارے یہاں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم ایز اے ہیومن کیا ادا کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کزن یا ہمارا کوئی دوست اس فیلڈ میں آئے گا، پینڈو ہے، یہی فیلڈ ملی ہے، بالکل ایسے کہا جاتا ہے، محکمے تھرڈ سٹیپ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بذاتے گھر والے، آپ لکسٹ پرسن ہیں، لکسٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس کو گھر والوں نے سپورٹ کی ہے، اور آج آپ کو ہمارے ہی نیشنل ٹی وی میں بلانے کی وجوہات ہی یہی ہے کہ آپ نے یہ فیلڈ چوز کی ہے اور آپ کامیابی سے اپنا سفر ادا کریں. لیکن میں بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے کلچر کو اڈاپٹ کرنا چاہے لیکن وہ نہیں کر سکتے، اپنوں کی وجہ سے نہیں کر سکتے. اب اس بارے میں بھی بتائیں. ایسا ہے کہ الحمدللہ میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں. نہ کریں، واقعی ماشاءاللہ سے بہت چھوٹے لگ رہے ہیں آپ تو. الحمدللہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور وہ آیت و رشل، وہ یقین کریں. یہ سیکرٹ بتائیں پہلے، یہ عمر کیسے چھپائی ہوئی ہے آپ نے؟ نہیں میم، بس یہ میری کیئر گھر میں بہت کی جاتی ہے، سب بہت پیار کرتے ہیں، میری والدہ، میرے والد صاحب، میری بہنیں، میرا بھائی، سب لوگ. اور نو ڈاؤٹ میری بیٹیاں تک ہیں وہ میری بہت کیئر کرتی ہیں کہ میرے بابا بیمار رہتے ہیں، جو ہے تھکے ہوئے آئے ہیں، بہت کیئر کرتی ہیں. ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارا پیچھے رقبہ ہے، ادھر بابا کیسے باغ لگا رہے ہیں، وہ انہیں بھی وہی چیزیں پسند ہیں. میں نے ان کو وہی تربیت دی ہے کہ ہر بندے نے اس دنیا سے جانا ہے. جب ہم جائیں گے، جیسے ہمارے والدین نے ہمیں تربیت دیا، تو ہمارے جانے کے بعد میں انہیں بتاتا ہوں، بیٹا میں نے بڑی مشکل سے یہ چیزیں لگائی ہیں، جب میں رہوں نہ رہوں آپ نے ان کی کیئر کرنی ہے تاکہ یہ صدقہ جاری ہے، جو پھل فروٹ ہے نا یہ غریب کھا سکیں. بہت سارے درخت ہمارے ایسے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا کہ آپ یہ پھل فروٹ کھائیں نہ کھائیں. میں نے اس میں سے ایک حصہ ہمارے علاقے والوں کے لیے مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ جو آئے وہ توڑ کے کھا سکتا ہے. ابھی بھی زیادہ تر پھل ہم تک نہیں پہنچتا، بے شک لوگ اس ضد کے اندر ان کو کٹوا دیتے ہیں. تو خیر یہ اس میں میری وائف، میرے والدین کی مجھے بہت سپورٹ ہے. اب میں آنا چاہوں گا وہ محکمے والی بات سے آگے. اگر ہم کوئی چیز باہر سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لائک میں ایک پلانٹ امپورٹ کرنا چاہتا ہوں، تو ہمیں پاکستان پوسٹ آفس گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے تھرو میں نے یو ایس اے سے ایک پودا منگایا ایووکاڈو کا. مجھے 1 لاکھ روپے کا پودا پڑا ایک، اور وہ میری وائف اور میں، میرے پاس 1 to 5 تھا اس ٹائم، وہ خود 1.25 لاکھ کا تھا، اور میں نے 1 لاکھ کا ایک پودا منگایا. میری وائف اور میں وہ اٹھانے گئے، 17 دن بعد پودا مجھے ملا، وہ مرا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو بڑا بندہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ایسے کرتے ہیں، اگر ہمیں اداروں کی سپورٹ ملے کسان بہت کچھ کر سکتا ہے. میں ایک بات چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گا پلیز. ہمارے کسان، جیسے ہمارا کسان ریڑھ کی ہڈی ہے نا ہمارے ملک کی، ویسے ہی ہمارے کسان کے لیے نقد آور فصلیں بہت ضروری ہیں، جس میں گندم اور کپاس ہے. پچھلے سال ایک ورائٹی ہم نے انوینٹ کی ہے، اس کو موڈیفائی کر کے، اس کا نام ہے NG7. اسے ہم نے 72 من 19 کلو پیداوار 1 ایکڑ سے لیا ہے. لوگ 20 من سے اوپر نہیں لے سکتے. تو میں اسے کسانوں کو کہہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا وہ لگا لیں تاکہ آپ کا سیڈ بن جائے. اور ہمیشہ کسان کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی فصل لگائے اس کو صحیح ٹائم پہ لگائیں. اب ٹائم ہے نا، جو زمین خالی پڑی ہے اس کو لگائیں تاکہ وہ گرمی سے پہلے تیار ہو جائے. اور نیچے اس کو فاسفورس اور پوٹاش لازمی دیں. کسان سمجھتا ہے کہ میں کھاد ابھی نہیں دوں گا، جب وہ جوان ہو جائے گی تب دوں گا اور وہ پیداوار دے گی، تب نہیں دے گی. کیونکہ جب بچے کو آپ شروع سے دودھ نہیں دیں گے اور آپ جب وہ 15 سال کا ہو جائیں گے اس کو کہیں گے آج سے کلو دودھ پی اور تو بڑا ہو جائے گا، تو وہ کمزور ہی رہے گا. تو کسانوں کو اویئرنیس نہیں ہے، کسی سے پوچھ لیا کریں. آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، کیسے کہہ دوں کہ نہیں ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے مل کے، اور اچھی بات ہے. انشاءاللہ اسی طرح ایسے ہی پروگرامز آتے رہیں گے اور سب کو اویئرنیس ملتی جائے گی. جی سر.